آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ منیم بھائی سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ منیم بھائی پہلے تو بتائیں یہ نور ہوتا کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، نور کا معنی ہے روشنی، چمکدار ہونا، چمک دمک والی چیز، اجالا، اس کو نور کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اس چیز کو بھی نور کہا جاتا ہے جس سے روشنی نمودار ہوتی ہے، جیسے سورج ہے، اس کو بھی جو ہے وہ نور کہا جاتا ہے۔ اس طرح بلب ہے، اس سے بھی جو ہے وہ روشنی ملتی ہے، اس کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ مجازن جی، مجازی طور پر کہا جاتا ہے۔ تو نور کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں، نور حسی اور نور عقلی۔ نور حسی وہ ہوتا ہے کہ جس کو محسوس کیا جاتا ہے، یعنی جس کا مشاہدہ آنکھوں سے بندہ کر سکتا ہے، جیسے دھوپ ہے، اسی طرح بجلی ہے، بلب وغیرہ، ان چیزوں کی جو روشنی ہے انسان کو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نور عقلی، کہ جس کا آنکھوں سے تو مشاہدہ نہ کیا جا سکے لیکن عقل کہے کہ یہ نور ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایسی نورانیت والی ذات ہے، یعنی جس کو نور عقلی اس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں عقل کہے کہ یہ نور ہے۔ جیسے اسلام کو بھی نور کہا جاتا ہے، قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے، علم کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ یہ عقلی طور پر ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز نور ہے۔ آقا علیہ السلام کی نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ آقا علیہ السلام عقلاً بھی نور ہے، یعنی عقلی طور پر بھی آقا علیہ السلام کا نور ثابت ہے۔ اور کئی صحابہ کرام نے اپنی مبارک آنکھوں سے بھی آقا علیہ السلام کے نور کا مشاہدہ کیا ہے۔ مفتی یاما یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ السلام کے عقلی نور ہونے پر، یعنی آقا علیہ السلام عقلاً نور ہیں، اس پر دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا مبارک سایہ نہ ہونا، آقا علیہ السلام کا سایہ نہ ہونا یہ آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے ایسی خوشبوؤں کا آنا کہ آقا علیہ السلام جہاں سے گزر جایا کرتے تھے، وہ گلی ہو، محلہ ہو، کوچہ ہو، شہر ہو، وہ شہر جو معطر ہو جایا کرتا تھا، مہک جایا کرتا تھا، یہ آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا معراج کی رات زمحریر سے اور آگ سے گزر جانا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہونا یہ آقا علیہ السلام کے نور کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا معراج کی رات ایسے مقامات سے گزر جانا جہاں پر ہوا کا نام و نشان نہیں تھا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا، یہ بھی آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آقا علیہ السلام کا شق صدر ہوا، آقا علیہ السلام کا مبارک سینہ کو جو ہے جب چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دل کو دھویا گیا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا، آقا علیہ السلام زندہ رہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب جو ہے اگر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے نور ہونے کے حوالے سے، تو آقا علیہ السلام کا نور ہونا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آقا خود تو نور تھے ہی تھے، لیکن آقا علیہ السلام نور بانٹنے والے تھے۔ آپ دیکھیں کہ چاند یہ خود سے روشن نہیں ہے بلکہ چاند یہ سورج سے روشن ہے، چاند خود سے روشن نہیں بلکہ سورج سے روشن ہے، کہ سورج یہ بذات خود بھی اس کے اندر روشنی ہے اور یہ ستاروں کو، سیاروں کو، کئی کہکشاؤں کو یہ نور بانٹتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام بلا تمثیل و بلا تشبیہ جو ہے تمام یعنی سورج کی طرح ہیں۔ آقا علیہ السلام خود بھی نور ہیں اور نور کو بانٹتے ہیں۔ اور روایتوں میں تو اتنا آیا کہ آقا علیہ السلام خود تو نور ہیں ہی ہیں، آقا علیہ السلام جس چیز کو ٹچ کر دیا کرتے تھے، ہاتھ لگا دیا کرتے تھے، وہ چیز نور خود بنتی نہیں تھی بلکہ نور بانٹنے والی بن جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آقا نے میرے چہرے پر اپنا دست اقدس پھیرا، دست نور پھیرا، دست رحمت پھیرا، دست شفقت پھیرا، اس کی برکتوں کا ظہور یہ ہوا کہ میں جس اندھیرے والے گھر میں بھی چلا جاتا تھا وہ بھی روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے دست یہ ابھی آپ دیکھیں یہ دست مصطفیٰ لگنے کا کمال ہے، جن کا دست مبارک لگنے سے، ہاتھ مبارک لگنے سے یہ کمال آتا ہے، ان کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سلمان بھائی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ میرے سینے پر اور میرے چہرے پر پھیرا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ 90 سال کی عمر ہو گئی ان کی، 90 سال کی عمر میں بھی ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ اور یہ تو صرف صحابہ کرام تھے، آقا علیہ السلام کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے وہ بھی روشن ہو جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اتنا گھپ اندھیرا تھا کہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو ایک درخت کی شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لے جاؤ، یہ جو ہے تمہارے پاس روشن ہو جائے گی۔ اور روشن کتنی ہوگی؟ روایتوں کا خلاصہ ملتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا 10 بندے تمہارے آگے چلیں، 10 بندے تمہارے پیچھے چلیں، ان میں بھی روشنی پھیل جائے گی۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں گھر گیا تو اس وقت یعنی اس کی اتنی روشنی تھی کہ میں آرام سے گھر پہنچ گیا۔ اور 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے، کافی رات ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ دونوں صحابہ کھڑے تھے، جب وہ جانے لگے نا ان کے پاس ایک چھڑی تھی، وہ خود بخود روشن ہو گئی۔ یہ آقا علیہ السلام کی نور کی برکتوں کا ظہور تھا۔ اور جب وہ آگے گیا دونوں کا رستہ جدا جدا ہوا، اب ایک صحابی نے ادھر جانا تھا، ایک نے ادھر جانا تھا، اور دوسرے صحابی کے پاس جو چھڑی تھی وہ بھی اس چھڑی کی برکت سے ان صحابی کی چھڑی بھی روشن ہو گئی، اور یوں وہ دونوں صحابہ، ایک صحابی ادھر چلے گئے ایک صحابی ادھر چلے گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام وہ نور ہیں کہ آقا علیہ السلام خود بھی نور ہے اور نور بانٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے نور کی سرکار لا جلد بھر
कासा नूर का वो क्या शेर है? नूर की सरकार से नूर की सरकार से ना जल्द का नूर का भीख ले सरकार से, नूर की भीख ले सरकार से, किले सरकार से ना जल्द का नूर का हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। एक और जगह एक कलाम में आला फरमाते हैं, और जैसा कुछ देर कबल आपने ये बात भी बताई, कब्र का भी आपने जिक्र किया, तो एक कलाम में आला फरमाते हैं, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते।